ماں نے بیٹا کو نہیں جنم دیا جو مرزا محمود کے ضمیر کو اور اس کی قلم کو خرید سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس پردہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سارے پروگرام دیکھیں۔ جہاں سے ہم نے یہ سٹال لیا تھا وہاں سے لے کر آج تک کے سارے پروگرام دیکھیں تو ہمیں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جب میں نے اس کی ابتدا کی تو میں نے ایک بات کہی کہ بطور مسلمان میرا کوئی مسلک ہے، بطور انسان میری کو پسند ہے اور میری کو ذات بھی ہے، میں سے کسی قوم قبیلے سے بھی تعلق رکھتا ہوں، میری کوئی سیاسی جماعت بھی ہوگی، میرے سیاسی نظریات بھی ہوں گے، کوئی میرا دھڑا بھی ہوگا، میرا کوئی گروپ بھی ہوگا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہیں، اس سے مجھے انکار نہیں۔ لیکن جب میں بطور صحافی کے یا میں تجزیہ کار کے میڈیا میں، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، کسی موضوع پر بات کرتا ہوں، وہ دین کی ہو یا دنیا کی، سیاست کی ہو یا مذہب کی، الحمدللہ میں نے کبھی اس میں لگی لپٹی نہیں رکھی، میں نے کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کیا۔ جو زندگی میں بیتی، جیسے بیتی، میں سب کچھ سچ بتا دیتا ہوں۔ لوگ اپنے انداز سے ایسے میرے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں جیسے حافظوں کی ایک جماعت نے ہاتھی کو دیکھا تھا کہ انہوں نے ہاتھ لگایا، جو ایسا اس کے ہاتھ میں آیا اس نے کہا ہاتھی اس شکل کا ہے۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ہماری بات وہ جو ہماری زبان سے نکلے، ہماری بات وہ جو ہم تحریر کریں، ہماری بات وہ جو اس کا نظریات کا اظہار کریں، ہماری کوئی پسند ناپسند نہیں ہوتی جس وقت ہم حقائق بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ دنوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کبھی مجھے بڑا پسند کرتے تھے، کہتے جی کیا بات ہے جی، مرزا صاحب نے کمال کر دیا جی، بڑے بہادر آدمی ہیں جی، حکومت میں ہوتے ہوئے نہ کسی وزیر کو چھوڑا ہے، نہ کسی کو کچھ نہ کچھ۔ آج کل وہ اور ان کے جناب زمینوں سار جو ہے نا کہ وہ تھوڑے سے مجھ پہ سے خفا ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بات جو سارے فسانے میں موجود ہی نہ تھی، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری۔ میں نے کوئی ٹکٹ بانٹنے ہیں، مجھ سے کسی نے پوچھ کے ٹکٹ دینے ہیں، جو میرے پاس انفارمیشن آتی ہے میں شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ مجھے اطلاع دیتا ہے کہ جناب میرے بیٹے کی شادی ہے، پرسوں آپ نے ولیمے پر آنا ہے، تو پرسوں آنے تک تو ہزاروں مرلے ہائلیں لب تک جام آنے میں، تو پرسوں آتا نہیں تو کل اس کی ماں مر جاتی ہے، وہ مجھے پیغام بھیجتا ہے کہ جی ولیمے کا پروگرام تو کینسل ہو گیا۔ اب لوگ کہیں کہ جی آپ تو کہتے تھے اس کے بیٹے کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ تو مجھے ہماری پارٹیوں کی، ہماری سیاسی قیادت کا کوئی اپنا اصول ہے، انہوں نے اپنا کوئی مطلب تھلا ہے کہ وہ کسی بات پہ کھڑے ہوں۔ ایک دن ان کا کوئی بیانیہ ہوتا ہے، دوسرے دن ان کا کوئی بیانیہ ہوتا ہے۔ میں نے تو جو وہ فیصلے کرتے ہیں مجھ تک پہنچتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کل وہ تبدیل کر دیں گے وہ بتا دوں گا۔ اچھا، میں ایک دو باتوں کی وضاحت یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں کالج کے زمانے میں ہی نا صحافت سے گجرات میں پریکٹیکل حصہ لینا شروع کر دیا، تو سید فضل حسین شاہ ایک ڈپٹی کمشنر گجرات ہوتے تھے، بعد میں کمشنر ملتان ہوئے اور بڑی نفیس شخصیت تھے، تو وہ کہنے لگے میرا ایسی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب مجھے بلیک میل کرتے ہیں۔ میں نے کہا شاہ جی مجھے بتا دیں بلیک میل کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کی ایک ایسی کی ایک کمزوری تھی، تو اس کو خطرہ تھا کہ کہیں میں ڈی سی کو نہ بتا دوں یا اخبار میں نہ دے دوں۔ وہ بھائی نہ ہم نے زندگی میں کسی کو بلیک میل کیا ہے، نہ ہم بکے ہیں، خواہ ہماری دوستی ہو کسی کے ساتھ کیا تعلق ہو۔ اور پہلے تو جیلم کی کون سا سیاست دان ہے یار جو پیسے خرچ کرتا ہے؟ کسی میں اتنی ہمت ہے؟ بڑے بڑے نواب یہاں جو ہے نا وہ کبھی اخبار کا بل نہیں دیتے۔ ماں نے بیٹا کو نہیں جنم دیا جو مرزا محمود کے ضمیر کو اور اس کی قلم کو خرید سکے۔ پسند نہ پسند اپنی جگہ پر، لیکن بات کرتا ہوں تو حق میں بات کرتا ہوں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ ٹکٹ دینا ہے میاں نواز شریف نے نون لیگ کو، ووٹ دینے عوام نے۔ سن لو مجھ سے کہ جو آج تک وہ نون لیگ جس کے پاس ایک ہی بیانیہ ہے کہ ہم نے پنجاب کو جناب رنگ و روغن سے بھر دیا، جیلم کو تباہی اور بربادی کے سوا کیا دیا ہے؟ پنڈ دادر خان کو کیا دیا ہے؟ اس سے تو زیادہ افریقہ میں جو ہے نا وہ حالات بہتر ہیں جو میرے پنڈ دادر خان کے حالات ہیں۔ ابھی میں نے جب پچھلے دنوں تو میرے اپنے ایک عزیز چودھری نظر صاحب نے مجھے فون کیا کہ جی میں نے تو بہت کچھ کیا ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے جو بہت کچھ کیا تو وہ لکھ کے بھیج دیں۔ انہوں نے بھیجا، آج کے اخبار صدائے مسلم کی وہ زینت ہے۔ آپ میں بھی ہمت ہے تو اپنے کارنامے جو ہے نا وہ بیان کریں نا، اپنے جھولی چکوں سے اور ٹوٹوں سے ہم پر الزام کہ ہمارا پروگرام سپانسرڈ ہے۔ کیا بات ہے جی!
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت عمر فاروق اور دوسرے لوگ بیٹھے تھے، ایک بندہ گزرا تو ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ جانے والا بہت برا آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا تو وہی بندہ پہلے والا وہاں سے دوبارہ گزرا تو دوسرے آنے والے نے کہا کہ یہ بندہ بہت اچھا آدمی ہے، پہلے کو کہا برا، دوسرے نے کہا اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا تو بھی ٹھیک کہتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے سوال کیا کہ ایک ہی بندہ دو رائے ہیں تو آپ دونوں کو ٹھیک کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ خود ہوتا ہے نا وہ دوسرے کو ایسا کہتا ہے، فکر ہر کس بقدر ہمت او است۔ اب فارسی بھی مجھے پڑھانی پڑے گی آپ لوگوں کو۔ جو اپنے اندر ہوتا ہے نا وہ بندہ دوسرے پر معمول کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کا ہی قول ہے کہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے 3 کام کریں۔ ایک، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ سفر کریں، میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ وپار کریں، میں نے ان کے ساتھ وپار کیا ہے۔ میں نے ایک ایک کو جانتا ہوں، ایک ایک کا تجزیہ کر سکتا ہوں۔ میں لحاظ کرتا ہوں کہ نہ میں امیدوار ہوں نہ میرا بیٹا امیدوار ہے، ہم تو اس دفعہ میدان میں ہی نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں خواہ خواہ آپ اپنے محاذ کو آپس میں رکھیں، ہمیں فریق نہ بنائیں۔ جب ہم فریق بنے نا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کا بڑا کرم ہے، پھر میں تو کہتا ہوں کہ نا خدا سے کہو کہ لنگر اٹھا دے، میں طوفان کی ضد دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ کچھ بتا کہ جانا پڑے دنیا سے جو آپ کے پردے بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں کچھ سپانسر کرے گا اور وہ بھی ہمیں فرق الطاف کرے گا۔ واہ جی واہ، فرق الطاف تے جناب اتنے سوا درت لائی ہوئی ہے، وہ دسترخوان کھول کے بیٹھے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ اس وقت ٹکٹوں کی دوڑ میں بلال حیدر کیانی اور فرق الطاف جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں وہ بتائیے وجہ، اور اس پہ میں سٹینڈ کرتا ہوں۔ فیصلہ تو میاں نواز شریف نے کرنا ہے، ان دونوں کا ٹکٹ نہ دے، میرے سے پوچھ کے دینا ہے۔ لیکن جو میں نے وجہ بتائی ہے وہ میں بالکل اس پہ میں سٹینڈ کرتا ہوں کہ میں نے ٹھیک بتائی ہے، میرا سورس بھی ٹھیک ہے۔ کل بدل جاتا ہے تو جی بسم اللہ بدل جائے۔ تو کیا یہ بھی کہے نا، یہ بلال حیدر کیانی نے بھی مرزا صاحب کو جناب وہاں لاہور اسلام آباد میں پلاٹ لے دیے، کوئی مائی کا لال۔ کچھ لوگ میرے مغروض تو ہو سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن میں کسی کا مغروض نہیں ہوں۔ اس لیے برائے کرم میرے سیاسی تجزیے کو غیر جانبداری سے دیکھیں، غیر جانبداری سے پڑھیں، غیر جانبداری سے سنیں۔ میں جو سمجھتا ہوں، جو میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے، میں جانبداری سے بتا سکتا ہوں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ فرق الطاف کے ووٹ دونوں حلقوں میں ہیں۔ وہ NA61 میں بھی ووٹ رکھتا ہے، ووٹ بینک رکھتا ہے، اور 60 میں بھی رکھتا ہے۔ بتائیں مجھے نوابزادہ مطلوب مہدی کی 60 میں کیا پوزیشن ہے؟ مجھے وہ بتائیں، وہ وہاں پر جی میرے ووٹ ہیں، NA60 میں میرے ووٹ ہیں۔ ایک بندہ قد کاٹ کا مالک ہے، اس سے تو زیادہ ندیم خادم کے ووٹ جو ہیں وہ بہتر امیدوار ہے نوابزادہ مطلوب مہدی سے، کہ اس کے دونوں حلقوں میں ووٹ ہیں۔ اب اگر کسی کا عرصہ دراز سے پھودو لگا ہوا ہے کہ جی وہ 1849 سے لے کر آج تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ان کو بار بار ہم پر مسلط کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاپولر ہیں، اور اپنی بنائی تنظیم کو بٹھا کر اپنے حق میں اعلان کروانے کہ جناب یہ بڑے مضبوط امیدوار ہیں۔ کمال بات ہے کہ وہی کہ اپے میں رجی کا جی اپے میرے بچے جون، ایک بھائی امیدوار ہے، دوسرا یوتھ کا صدر ہے، تیسرا جناب انہوں نے جو عہدیدار بنائے ہوئے ہیں وہ سارے ان کے وہ ہیں جو ان کے اپنے ہیں۔ باہر نکلے نا، کل کے خدا کہتی ہے تجھے غیبانہ کیا، آئے نا لو پڑ دادر خان کی بنیاد پر یہ حلقہ فیصلہ کرتا ہے نا۔ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے نا کہ میاں صاحب کو یہ اوپن کر دینا چاہیے، حلقہ دیکھنا چاہیے سارے امیدواروں کو، آئیں مطلوب صاحب بھی آئیں اور آبد جتانا بھی مقابلہ کرے نا، دیکھیں کیا پوزیشن ہے۔ نہیں تو ابھی آبد جتانے کا ایک گروپ ہے، وہ PP 27 میں آبد جتانے کا ایک گروپ ہے نا، جس میں راجہ قاسم علی خان، افتخار شہزاد اور کنس زید شرازی ہیں، ناصر جوید بڑیچ ہے، دوسری طرف ایک نوجوان بچہ ہے تیمور نواز، اور اس کے بعد حاجی ناصر ہے، اور اپنا مطلوب صاحب ہیں نواب صاحب۔ تو یہ سارے دیکھ لیں، انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے دیکھ لیں کہ کس کی کیا پوزیشن ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انفرادی حوالے سے
جو عبد کا گروپ ہے وہ طاقتور ہے، اس کا اپنا ووٹ بینک 30-35 ہزار وہ ہمیشہ ووٹ لیتا ہے، اور اس وقت اس کے ساتھ وہ قد کاٹ کے لوگ ہیں جو ہمیشہ نواب صاحب کے دست و بازو رہے ہیں۔ میں نہیں فریق، میں نے کل نواب صاحب کو ووٹ دیے ہیں۔ کیا آپ لوگوں سے زبردستی رائے اپنے حق میں کرانا چاہتے ہیں؟ وہ جو فواد چودھری کرتا تھا وہی آپ کریں گے؟ تو کیا خیال ہے کہ ہم آپ کے گیت گانا شروع کر دیں گے؟ نہیں، حوصلہ پیدا کیجئے۔ سیاست حوصلے کا نام، ڈائلاگ کا نام ہے، برداشت کا نام ہے، ہاں جی۔ اور یہ اس طرح کی دوسروں کی عزت کرنے سے سیاست میں مقام بلند ہوتا ہے، دوسروں کی تضحیق کرنے سے سیاست میں بندہ آؤٹ ہو جاتا ہے میدان سے۔ تکبر لے گیا ہے فواد چودھری کو اور عمران خان کو، آپ بھی کسی تکبر کی نظر نہ ہو جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔